عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ سارے کام کرا لے اور ہمیں توفیق عطا فرما دے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ زندگی میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے جب ہم وہ توفیق پا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے. ہر چیز کائنات کی جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، وہ فرما بردار ہے، انہوں نے ٹوٹل سبمیشن کی ہوئی ہے. وہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، ifs اینڈ بٹس نہیں لے کر آتے کہ جب ان کو ماننے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بات مان لی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں. تو وہ فرما برداری کی سٹیٹ میں ہے تو سب چیزیں انسان کی جو ہے نا ایسے مددگار ہو جاتی ہیں جب انسان بھی ان کے ہم آہنگ ہو جاتا ہے. یعنی جیسے وہ کام کر رہے ہیں کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کرتے، جیسے وہ کام کو فوراً سمینا وطانا کہتے ہیں اس طرح انسان کرنے لگ جاتا ہے تو ساری کائنات اس کے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کی بات ماننے لگ جاتی ہے، اس کی مددگار بن جاتی ہے. اور جب یہی انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کے لیے ایک ایلین کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ایک عالم تھے اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میرا تو گدھا میری بات نہیں مانے گا. یعنی گدھا ایک سواری ہے، ان کی سواری ہوگی نا، تو وہ کہتے تھے میری سواری بھی میری بات نہیں مانے گی اگر میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کل ہمارے حالات کیا ہیں. نعوذ باللہ بچے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے، میاں بیوی کی بات نہیں مان رہا، بیوی میاں کی بات نہیں مان رہی، ماں باپ بچوں کی نہیں سن رہے. یعنی کوئی بھی کسی کی ساتھ اس کی لگ نہیں رہی. ہر ایک بندے کی سوچ فرق ہے، اس کے انڈیپینڈنٹ اتنا زیادہ ہو گیا انسان کے وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم زندگی ویسے بھی گزار سکتے ہیں، رشتوں کی تو ویسے بھی کوئی قدر نہیں رہی. ورچوئل فرینڈز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ فورمز ہیں، اس سے چھٹی نہیں ملتی. اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہوئے بھی ٹیلی فون کے اوپر اپنے دوسرے دوستوں کو میسیجز انسان کر رہا ہوتا ہے. تو پھر تو کوئی ضرورت نہ رہ گئی آس پاس انسانوں کی. تو جب تک ہم واپس پلٹ کر اس جگہ پر نہیں پہنچیں گے جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اپنی ساری وہ جو ضروریات ہیں نا وہ پوری کر لیا کریں. صبح شام کی دعائیں، اپنی صبح کی قرآن کی تلاوت، دن میں تسبیحات، استغفار، درود شریف، نمازیں، یہ سب کام کر لیا کریں چلتے پھرتے. کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ بیٹھ کر ساری دنیا کو چھوڑ کر تسبیح پکڑ لیں اور کونا پکڑ لیں اور نہ کوئی کھانا پکائیں نہ صفائی کریں اور بس اللہ اللہ کرتے رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی عبادت کروانی ہوتی تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کر کے بتا جاتے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریولیشن ملی یعنی وحی آئی تو ساتھ ہی کام شروع ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ غور و فکر ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد بیٹھنا نہیں ملا، اس کے بعد کام ہی کام تھا، کام ہی کام تھا. تو ہم نے اس دنیا میں اپنی سی بھرپور کوشش کر کے تو آگے کے سفر پر نکل جانا ہے، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم کو دی ہیں، ان سب کو استعمال کر کے یہ کام کرنے ہیں. اب محرم کا مہینہ ہے نا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہوتے ہیں. تو محرم میں جتنے آپ رکھ سکتے ہیں، منڈے اور تھرسڈے کا رکھیے، ایام بیت کے روزے رکھیے، عاشورہ اور یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیے. اور بچوں کو ابھی سے ایکسائٹیڈ کر دیجئے کہ یہ بہت ہی پیارا روزہ ہے. یہ تو یعنی سارے پیغمبر رکھا کرتے تھے تو ہم نے بھی یہ روزہ رکھنا ہے. اور جب آپ بڑے ہوں گے، اگر بچے کہیں نا ہم 2 روزہ نہیں رکھ سکتے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو نہیں رکھ سکتے، 1 روزہ بھی بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، یا کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے اور وہ 2 روزے نہیں رکھ سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہود سے تھوڑی سی مخالفت ہو جائے. ہم یہود جیسے کام نہیں کرتے.
وہ ایک دن کا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم 9ویں 10ویں کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ ان کو ایکسائٹیڈ کر دیں اس روزے کے لیے، اور بتا دیں کہ یہ دن آنے والا ہے۔ 8 تاریخ کو ہمارا کینیڈا اور ادھر روزہ بنے گا 10ویں کا، اور 7 تاریخ کو 9واں روزہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو 2 روزہ رکھ سکتے ہیں وہ 2 رکھیں۔ بچے بھی بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، رکھنے تھے ان کو، آج کل چھٹیاں ہیں گھر میں ہوتے ہیں، وہ شوق سے رکھیں گے، اچھے سے کھانے پکائیں، ان کو کوئی گفٹ دیں، کوئی شوق، یعنی اس میں ہاتھ نہیں روکنے کی ضرورت کہ ہائے اللہ اب کہیں بچوں کو دنیا کی سوچ نہ لگ جائے۔ ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ دنیا کی سوچ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ رکھو گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ نہ دیں انسینٹو، یہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، پھر دیکھنا آپ کی تو عیش ہی ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اور جب وہ روزہ رکھ چکے ہیں تو آپ پھر ان کو انعام دیجیے گا 10ویں کے روزے کے بعد کہ یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو آپ کو اجر دے گا ہی دے گا، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو اجر ملے گا، یعنی اس دنیا میں بھی آپ کو انعام ملے گا۔ تو چھوٹے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے سرپرائزز، اس طرح کے کام کرنے کوئی بری بات نہیں۔ ہم دنیا کے ہر کام کے لیے ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور جب دین کی بات آئے گی تو ہم اپنا ہاتھ روک کے بڑے متقی بن جائیں گے کہ جو نام نہاد متقی جس طرح کہتے ہیں نا، تقویٰ تو بہت پیاری چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا اور برے کاموں کو چھوڑنا اور اللہ کی محبت میں سارے نیک کام کرنا۔ لیکن جو ہماری سوسائٹی میں تقویٰ کا وہ ہے نا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا کہ جنگلوں میں جا کے بیٹھنا ہے، نو۔ ہم نے دنیا میں انسانوں کے اندر رہ کر ان کے حقوق دے کر، اگر خدا نخواستہ ان کی طرف سے زیادتی آتی ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کو ہدایت کر کے، ان کے لیے دعائیں کر کے، اچھے اور نیک کام کر کے اس دنیا سے جانا ہے، تاکہ آگے کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ سب لوگ اپنے گھر والوں کو بتا دیجیے کہ یہ روزہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ گناہ تو ہم کتنے کام کر لیں، کون ہے معاف کرنے والا؟ کیسے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہلاک کر دینے والی چیزیں انسان اپنے ہاتھ سے کر بیٹھتا ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ ہم اس میں اپنے آپ کو کنٹرول بھی کریں، لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام بالکل جتنا چھوڑ سکتے ہیں نا چھوڑیں، زبان کو کنٹرول کریں، اور اچھے کاموں کی سوچیں لائیں کہ کیا کیا کام میں کر سکتی ہوں۔ سوچنا تو شروع کریں نا، جب ہم نیکی کے کام نہیں سوچتے نا تو ہمارا دماغ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی چیز سے تو آکیپائی ہوگا نا، تو پھر برائی آکیپائی کر لیتی ہے ہمارے دماغ کو، یا وسوسے آکیپائی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کنسٹرکٹیو طریقے پہ نہیں لگائیں گے، ایک راستے پہ نہیں لگائیں گے، تو ظاہر ہے وہ دوسرے راستے پہ لگ جائیں گے۔ تو مسلسل یہ سوچ کہ میں کس طرح مالی، روحانی، معاشی، کس طریقے سے میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں، کسی کو مارل سپورٹ دے دینا، کسی کی دل جوئی کر لینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کی تعریف کر دینا، کسی کو کوئی کتاب دے دینا، کوئی کارڈ پکڑا دینا، کوئی تسبیح کا بتا دینا۔ There are so many things to do, so many things to do۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کتنے کام گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اس روزے کے لیے خصوصی طور پر، یہ میں ریکارڈ روزے کے لیے کر رہی تھی اور آدھی باتیں میں نے ادھر ادھر کی کر دی، اینی ویز انشاءاللہ باذن اللہ روزے کی تیاری کیجیے اور سارے لوگ سیٹ ہو جائیں۔ اور کوئی ابھی اگر جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ زیادہ نہیں روزے رکھ سکتے، تو اس روزے کی خاص طور پر تیاری کریں اور گھر میں سب کو بتا دیں کہ ہم یہ 2 روزے رکھ رہے ہیں۔ اور جو بیمار ہیں، جو بچے ہیں، جو کاموں پہ جانے والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم نہیں رکھ سکتے اور وہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ 2 رکھیں، تو ان کے لیے کوئی زبردستی نہ کیجیے گا، ان کو وہ تو رکھنے دیں 10ویں کا روزہ جس کے اوپر گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ان سے یہ کہہ دیں کہ جب بھی جس سال میں بھی آپ رکھ سکیں تو آپ 2 ہی رکھیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ یہ کیا تھا۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ سب کے لیے خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے، گھر میں امن دے، سکون دے، اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے کام کروائے، ایمان کے اوپر ہم کو ثابت قدم رکھے،
عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔